قربانی کے چند مسائل میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. جس طرح سے پچھلی مرتبہ قربانی کی فضیلت اور اسی طرح جو ہے پورا واقعہ ہمیں سیرت ابراہیم علیہ السلام کی شکل میں دیکھا تھا، اور بہت ہی مختصر سے وقت میں اور مختصر سے انداز میں نے ابراہیم علیہ السلام کی مکمل سیرت آپ کے سامنے رکھنے کی بہرحال 1 گھنٹے میں کوشش کی تھی. اسی طرح آج بھی جو ہے ہم نے اعلان کیا تھا کہ کچھ مسائل میں رکھوں گا، تاکہ جہاں قربانی اب ہم کرنے والے ہیں یا کچھ دنوں بعد بہرحال عید ہے، تو اسے کچھ مسائل اگر جان لے تو پھر ہمارے لیے بہت آسانی ہوتی ہے کہ ہم جو اس عمل کو بآسانی کر پائیں. اور مسائل کا علم انسان کو جو ہے عبادت کے اندر تقویت پیدا کرتا ہے، اس کی عبادتوں میں مضبوطی پیدا کرتا ہے، اور وہ اپنی عبادتوں کو شک اور شبے میں نہیں کرتا ہے بلکہ پختگی اور یقین کے ساتھ کرتا ہے، جس سے اس کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے عبادتوں میں. دوسرا، وہ اپنے آپ سے مطمئن بھی ہوتا ہے اس عبادت میں، ورنہ اگر اسے علم نہ ہو مسائل کا تو وہ شک اور شبہ میں پورا وقت گزارتا ہے اور عبادتیں بھی شک میں کرتا ہے، نہ ہی عبادتوں کا پورا ثواب پا سکتا ہے اور نہ ہی جو ہے دیگر کام. تو بہرحال آج اسی طرح میں جو قربانی کے جو ہے مسائل رکھنے کی کوشش کروں گا. اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، اس چیز کی وضاحت ضروری ہے، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے جو ہے قرآن کی جو ہے آیت تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اللہ کو لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا، کہ اللہ کو نہیں پہنچتا جانوروں کا خون اور ان کا گوشت، بلکہ جو چیز اللہ کو پہنچتی ہے وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، تمہاری نیتیں ہیں. جس نیت سے تم قربانیوں کو کرتے ہو وہ نیت ہی صرف اللہ کے پاس پہنچتی ہے، اور جانور کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ جانور کا خون اللہ کے پاس پہنچتا ہے. تو اس چیز کی دیکھیے جو اس صورت میں جو ہے وضاحت کر دی گئی کہ اللہ کے پاس جو ہے ہمارا جو ہے نہ جانوروں کا خون پہنچتا ہے نہ جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے. جس طرح سے بہت سے مذاہب میں یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے معبود کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو اس کی قربانی اس کو بلی دیتے ہیں، جو کہ اس کے لیے ہوتی ہے، جبکہ اسلام میں قربانی اللہ کے حکم کے ماتحت ہم کرتے ہیں، لیکن وہ قربانی کا اللہ کو کچھ فائدہ نہیں ہوتا. یاد رکھیے، نہ اللہ خون سے خوش ہوتا ہے نہ اللہ کو گوشت پسند ہے کہ وہ کھاتا ہے، لیکن وہ جو تقویٰ ہے، جس نیت کے ذریعے اپنا مال ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور ایک جانور خرید کے اسے گردن پر چھری پھیرتے ہیں، جبکہ عام حالت میں ہم جو ہے کسی جانور کو مارنا پسند نہیں کرتے، تو یہ تقویٰ ہے جو اللہ تک پہنچتا ہے. یاد رکھیے، اللہ اس کے ذریعے ہمیں آزماتا ہے کہ اگر جانور کی میں قربانی کر سکتا ہوں تو دیگر اور بھی اپنے جو اللہ کی راہ میں جو تکلیفیں آئیں گی ان کی قربانیاں بھی جو اپنی جان ہو، مال ہو، صلاحیت ہو، اولاد ہو، میں خرچ کر سکتا ہوں، میں اللہ کی راہ میں قربان کر سکتا ہوں. تو جو ہے اللہ کو نہ گوشت پہنچتا ہے جانور کا، نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد رکھے خون پہنچتا ہے. تو ہماری نیتیں ہیں اصل جو اللہ سبحانہ تعالیٰ تک پہنچتی ہے اور جس کا اجر مجھے اور آپ کو ملتا ہے. تو یہ وضاحت ضروری تھی کہ اس سے پہلے ہم آگے بڑھے اور اس عنوان کو دیکھیں قربانی اور اس کی جو ہے مسائل کیا ہوں گے. کہ اللہ کو قربانی کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، وہ اصل ہماری نیتیں ہیں جو ہم دل میں رکھتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ تک پہنچتی ہے اور جس کے بدلے میں اور آپ جو ہے اس کا ثواب پاتے ہیں اور ثواب اٹھاتے ہیں. اب آئیے چند باتیں اہم جو قربانی کے تعلق سے میں اور آپ یاد رکھیں گے، تاکہ اس سے جو ہے ہمیں جو ہے مسائل کا علم سے جو ہے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اور کچھ بنیادی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو مجھے اور آپ کو جاننا بے انتہائی ضروری ہوتی ہے. یاد رکھیے، ہر معاملے میں ہم کسی پر انحصار نہیں کر سکتے، ڈیپینڈ نہیں ہو سکتے. ہاں، جو پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں، جو ایسی باتیں ہوتی ہیں جس میں اجتہاد لگتا ہے، جس کو اخذ کرنا پڑتا ہے، جو واضح نہیں ہوتی، تو یہاں تو ظاہر سی بات ہے پھر ایسے علماء ہوں گے، ایسی مفتیان ہوں گے جو بات کو اخذ کر کے اجتہاد کر کے ہم تک رکھیں گے. لیکن جو معاملہ واضح ہوتا ہے، اس بات کو جاننا میرے اور آپ کے لیے دونوں کے لیے ضروری. یاد رکھیے، جیسے کہ اگر نماز کا مسئلہ ہے تو نماز کیسے شروع ہوتی ہے، کیسے ختم ہوتی ہے، نماز میں وضو کب ٹوٹ جاتا ہے، وضو کب باقی رہتا ہے، غسل کیا ہے چونکہ نماز کے لیے طہارت شرائط ہے، تو یہ جاننا میرے اور آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے. اس کے لیے کوئی علماء اور مفتی نہیں بتائیں گا ہمیں کیا کرنا، یہ تو ہمیں سیکھنا پڑے گا. ہاں، اس کی پیچیدگیاں جو ہوتی ہے کہ مجھے لقفہ مار گیا، اب میرا ہاتھ کام نہیں کرتا، ایک ہاتھ چلتا ہے، تو کیا میں جب وضو کروں تو دوسرا ہاتھ تو دھو نہیں سکتا ہوں میں ایک ہاتھ چونکہ، تو یہ پیچیدگیاں ہیں. تو یہاں ان کے فتوے کی، ان کے جو اجتہاد کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن ہم نے اپنے آپ کو اتنا انحصار کر دیا کہ مکمل طور سے کسی کی آنکھ پر ڈیپینڈ ہو گئے ہم، اور ہر کام میں ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہماری رہنمائی کرے. اس سے ہوتا کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، پہلی چیز تو کوئی بھی آپ کی اتنی لمبی رہنمائی نہیں کر سکتا ہے کہ ہر پل، ہر سیکنڈ، ہر گھڑی آپ کی رہنمائی کرے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی پر ڈیپینڈ ہو جاتے ہیں اور اللہ نہ کرے اگر اس کی نیت بدل جائے آپ کی ڈیپینڈنسی کو، آپ کا انحصار دیکھ کر، تو پھر وہ آپ کو جیسا چاہے ویسا جو گھما سکتا ہے اس معاملے میں.
تو بہرحال کچھ چیزوں کا جاننا میرے اور آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے. یہ انہی میں سے میں رکھ رہا ہوں، ورنہ آپ یہ نہ سمجھے اب قربانی کے مسائل اب یہ کیا ضرورت، یہ تو عالموں کا کام ہے. میں وہ باتیں رکھوں گا جو بالکل موٹی موٹی ہے، جہاں کوئی عالم چل کے آپ کو جانور دلا سکتا ہے کیا؟ نہیں، وہ آپ کو لینا ہے. تو ظاہر سی بات ہے اگر آپ کو پتہ ہی نہ ہو کیسا لینا ہے تو کیسا لیں گے آپ؟ تو میں بس وہ جو کھلی کھلی باتیں آپ کے سامنے آج رکھنے کی جو ہے کوشش کروں گا. ٹھیک، اب قربانی کسے کہتے ہیں، قربانی کی تعریف کیا، تو یاد رکھ لیجیے جو ہے قربانی جو ہے یہ وہ عمل ہے جس میں انسان ایک جانور کو اللہ کی راہ میں ذبح کرتا ہے اور اللہ کی راہ میں اس جانور کو ذبح کر کے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے. ویسے قربانی کا عام معنی ہی ہوتا ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنا، یا ایسا کوئی عمل جس عمل کے کرنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہو. ٹھیک، تو قربانی کا معنی ہوگا کہ 10 ذی الحجہ کے بعد کے جو ایام ہوتا ہے، ایام تشریق، ان دنوں میں جو ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں اور جانور کو ذبح کر کے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، اسی سے لفظ قربانی آتا ہے، قرب سے، نزدیکی سے. تو یہ قربانی کی مختصر سی تعریف. اب قربانی کا حکم کیا ہے، تو یاد رکھیے قربانی کے تعلق سے علماء لکھتے ہیں، کچھ کہتے ہیں سنت ہے اور کچھ کہتے ہیں واجب ہے اور کچھ کہتے ہیں سنت واجبہ ہے. مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی کرتے رہے، تو لہٰذا سنت بھی ہوا اور یہ واجب بھی ہوا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی عمل کو ہمیشہ جاری رکھا. تو یہ سنت واجبہ ہے، یاد رکھیے قربانی. ٹھیک، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے قربانی کو کریں اور جس کسی کو اللہ رب العزت نے استطاعت دیا وہ کرے. اب قربانی کون کرے؟ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کیا میں صاحب نصاب ہوں تو قربانی کروں، کیا میں زکوٰۃ دیتا ہوں تو قربانی کروں، مطلب اس کا کرائٹیریا کیا ہوگا، کتنے مال پر کتنی چیزوں پر میں قربانی کروں. تو یاد رکھ لیجیے، میں بہت سادہ سا اصول بتا رہا ہوں آپ کو، اس کو یاد رکھ لیں تو بڑا فائدہ ہوگا. قربانی ہر وہ شخص کر سکتا ہے جو کرنے کی طاقت رکھتا ہے. اس میں کوئی صاحب نصاب ہونا، کوئی مالدار ہونا، کوئی اتنا پیسہ ہونا، یا زکوٰۃ دینے والا ہونا، یا جو فطرہ ادا کرتا ہے وہ ہونا، کوئی شرط نہیں ہے. اگر اس مہینے مجھے لگتا ہے کہ اتنا پیسہ میرے پاس ہے کہ میں ایک حصہ ڈال سکتا ہوں، 1400-1500 1000 2000 روپے جو بھی حصے کی رقم ہے، اگر طاقت رکھتا ہوں تو ڈال دیں. یہ ہے قربانی. یاد رکھیں، تو قربانی ہر وہ شخص کر سکتا ہے جو اس کے کرنے کی طاقت رکھتا ہو. اس کے لیے کوئی صاحب نصاب ہونا، زکوٰۃ فطرہ دینے والا ہونا، فلاں کوئی نصاب نہیں. یاد رکھیں، اگر اس مہینے اتنی تنخواہ بچتی ہے، اتنا سیونگز ہوتی ہے، یا 4-5 مہینے سے اتنا بچا پاتا ہوں کہ یہ قربانی کا حصہ ڈال سکوں، تو ضرور ڈالیے. اللہ کو مطلوب عمل ہے، محبوب عمل ہے، بہت اچھا عمل ہے. یاد رکھیں، اتنا اچھا اسی کو انتہا نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث فرماتے ہیں اللہ رب العزت کو 10 ذی الحجہ کو خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ کوئی عمل نہیں ہے، مطلب قربانی کرنے سے زیادہ پسندیدہ عمل کوئی نہیں ہے. تو لہٰذا ہم اور آپ کوشش کریں، جو چیز اللہ کو اتنی پسند ہو کیا ہم وہ نہیں کر سکتے؟ اور ایک حصہ میں سمجھتا ہوں بہت کم رقمات میں آتا ہے، بہت قیمتی نہیں ہے. آج ہی ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں حصہ اتنی قیمت میں آتا ہے جتنی قیمت ہے عموماً کبھی کبھار بچوں کے کپڑے بھی نہیں آتے ہیں. کبھی 2000 میں تو کپڑے بھی نہیں آ رہے آج کل، ہے نا؟ یا لوگ جو جوتے خرید لیتے ہیں 2000 کے. تو حصہ کیا کوئی بڑی بات ہے؟ کر سکتا ہے ہر آدمی، کوشش کرے. دیکھیے خرچ کرنے کا جذبہ ہو تو سب کچھ ہوتا ہے. اگر میں سوچتا یار یہ میرے سے نہیں ہو سکتا ہے تو آپ کچھ بھی کر لیں گے تو وہ کام نہیں ہو سکتا. جب آپ نفسیاتی طور سے سوچیں کہ میں کر سکتا ہوں تو آپ کر سکتے ہیں. یاد رکھیں. اور جب سوچتے نہیں ہو سکتا ہے اب تو مجھے مانگنا پڑے گا، تو پھر وہ آدمی تو ہاتھ ہی پھیلاتا رہے گا. ٹھیک، تو نفسیاتی طور سے تیار کرے اپنے نفس کو کہ ہمیں قربانی دینا ہے. اور اگر 2-4 مہینے پہلے سے آپ کوشش کریں تو یہ اچھی بات، کتنی اچھی بات. اور اگر آپ زکوٰۃ نہیں دیتے تو پھر تو قربانی ضرور کیجیے، اس لیے کہ میں تو کوئی عبادت مالی کر ہی نہیں رہا ہوں، تو کم از کم کوشش کر کے قربانی کا حصہ تو ڈالوں. تو یاد رکھیے قربانی ہر وہ شخص کرے گا جو رکھنے کی، قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہوں. ٹھیک، اسی طرح قربانی کی فضیلت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا قربانی کی فضیلت کیا ہے، اور یہ ترمذی کی روایت حسن درجے کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا 10 ذی الحجہ کو جو خون بہانے سے بڑھ کر ابن آدم اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی بہتر عمل نہیں کرتا. مطلب 10 ذی الحجہ کو عید کے دن خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب عمل اللہ کو اور کوئی نہیں ہے. پھر فرمایا اللہ کے رسول نے یہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں اور کھروں اور بالوں سمیت آئیں گے، اور یہ جانور روز قیامت آئیں گے اپنے سینگوں، کھروں اور بالوں سمیت آئیں گے، اور خون کے زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک مقام ہوتا ہے، سو تم قربانی خوش دلی سے کرو. جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے پاس اس قربانی کرنے والوں کا ایک مقام ہوتا ہے. کیا مقام ہوتا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ایک مقام ہوتا ہے. تو لہٰذا تم خوش دلی سے قربانی کرو. یہ نہ ہو کہ تنگ دست دلی ہو کہ چلو اب سب کر رہے تو کرنا ہے، مجبوراً میں کر لیتا ہوں، اور دل میں کجی ہے کہ کیوں میں کر رہا ہوں، کیا اس کا وہ ہے. بلکہ خوش دلی سے قربانی کرنے کا رسول اللہ نے حکم دیا، اور یہ جانور ہم کو جو اجر اور ثواب دیں گے روز قیامت. یاد رکھیے، اور اللہ کو یہ بہت زیادہ عمل محبوب ہے. تو ہم میں سے ہر شخص کوشش کرے کہ وہ ضرور جو ہے اگر اللہ نے طاقت دی تو قربانی کرے. ٹھیک، اسی طرح
اب قربانی کی جو ہے حکمت کیا ہوں گی اللہ رب العزت کے پاس؟ تو کئی حکمتیں ہو سکتی ہیں اسی قربانی کی. ایک یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ کے مال خرچ کریں. قربانی ظاہر سی بات ہے مال خرچ کرنے کا ذریعہ ہے. دوسرا، جانور کو ذبح کرنا انسان میں ایک جذبہ بھی جگاتا ہے کہ میں جب کسی جانور کا خون اللہ کی راہ میں بہا سکتا ہوں تو اللہ وقت آنے پر تمام تر چیزیں میں تیری راہ میں قربان کر دوں گا. ٹھیک، یہ ایک جذبہ ہوتا ہے نا. جذبہ جب انسان جانور پہ چھری پھیر رہا ہے، عام حالت میں کسی بھی انسان کا دل کسی جانور کو مارنے کے لیے نہیں ہوتا، یاد رکھیے. ہر آدمی تھوڑا سا بچتا ہی ہے. اور ایک بار سے شکار میں پھر بھی انسان کسی جانور کو مار لے گا، لیکن ذبح کرنا اور تکلیف دہ چیز ہوتی ہے. لیکن وہ ذبح کر رہا ہے. تو یہ ذبح کرنا ایک طرح کی حکمت ہے کہ اس ذبح کرنے سے اللہ ہمیں تعلیم دینا چاہتا ہے، سکھانا چاہتا ہے کہ جیسے جانور کی گردن پہ چھری پھیر رہا ہوں، جس سے ظاہر سی بات اس کی جان چلی جاتی ہے، تو اسی طرح اللہ اب تیرے راستے میں وقت آیا تو اپنا وقت، اپنا مال، اپنی صلاحیتیں، اپنی نفس اور اپنی تمام تر چیزوں کی میں قربانی دینے کے لیے اللہ میں راضی ہوں. تو یہ قربانی کئی طرح کے سبق مسلمانوں کو سکھاتی ہے. تو ہم قربانی کا اصل مقصد لے یاد رکھیں، نہ کہ رسمی طور سے اس کو کریں، بلکہ قربانی کا مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کرنے والے بن جائیں. جس طرح سے جب یہ قربانی کی شروعات ہوئی، اس نبی نے جہاں سے یہ شروعات تھی اس نے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا. ابراہیم علیہ السلام اپنی جوانی، اپنا وقت، اپنا گھر، اپنے باپ کا گھر، اپنا وطن، اپنا ملک، اپنا شہر، اپنے بیوی، اپنا بچہ، اور جب بچہ بڑا ہوا تو اس کو قربان کرنے کا حکم آیا، اس کے لیے بھی تیار ہے. سب کچھ قربان کر دیا اس نبی نے. تو بس وہی یاد ہم تازہ کریں کہ اللہ جس طرح سے ہم جانور کی گردن پہ چھری پھیر رہے ہیں، سب کچھ تیری راہ میں قربان کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. اگر یہ جذبہ ہو جائے تو دیکھیے ہر سال بقرعید ہم میں کچھ نہ کچھ تبدیلی لائیں گے، یاد رکھیے. ورنہ بقرعید تو کہیں آ کر جاری ہے زندگی میں. کوئی تبدیلی آئی ہمارے نفس میں؟ آج تک کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے نا. یہاں جانور کی گردن پہ چھری پھیر رہے ہیں، قربانی کا جذبہ ہی جگانا چاہ رہی ہے، اور وہاں جھگڑا ہو رہا ہے کہ بازو والے جانور نے میرے جانور کا چارہ کھا لیا. اتنی بھی قربانی کا جذبہ نہیں کہ 10 روپے کا چارہ کسی جانور نے کھا لیا تو جانے دو. قربانی جو سکھا رہی ہے وہ مقصد کو ہم بھول جا رہے ہیں. تو مقصد کو جب بھول جا رہے ہیں تو خالی ایک رسم ہمارے پاس باقی رہ گئی، ایک رسم رہ گئی کہ بس جانور ذبح کرنا ہے. باقی جو اصل جذبہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم اللہ کی راہ میں قربان ہونے والے بنے، سب کچھ اپنا قربان کرے. ایک مومن بھائی کے لیے تھوڑا سا قربانی کیا ہے؟ اس کا دھکا لگ گیا، اس کو جو ہے تھوڑا سا وہ ہو گیا، اس کے جانور نے کچھ کھا لیا، اس کے گھر سے مجھے تکلیف ہو گئی، اس کے بچوں دے دو یار، یہ چلتا ہے، اتنا میں جو ہے اللہ کے راہ میں برداشت کر لوں گا، اپنا پڑوسی ہے میرا. تو قربانی جو جذبہ سکھانا چاہتی ہے وہ قربان ہونے کا ہے، وہ ایک دوسرے کے لیے عاجزی، انکساری اختیار کرنے کا ہے. اللہ کے راہ میں سب کچھ دینے کا ایک جذبہ پیدا کرتی ہے. یاد رکھیں، اگر وہ جذبہ ہم بھول گئے تو قربانی ایک رسم کے علاوہ کوئی فائدہ مجھے اور آپ کو نہیں دینے والی. جس طرح سے آج زندگی میں ہم نے 10 20 30 40 50 عید گزار لی اور آج تک ایک ذرہ برابر بھی اس عید نے ہم میں کوئی تبدیلی نہیں لائی. یہ قربانی دینے کا اللہ کی راہ میں، یا اللہ کی راہ میں چلنے سے جو تکلیفیں آتی ہے اس پہ اپنا کچھ قربان کرنے کا جذبہ ہم میں جاگا ہو. تو اس عید کو سمجھیے، صرف جانور کو ذبح کرنے کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ نے بھی اس کا اعلان کر دیا کہ اللہ کو خون اور جو ہے گوشت کچھ بھی نہیں جاتا جانور کا، اصل نیت جاتی ہے. اب اگر نیت بھی درست نہ ہو یا قربانی و مقصد ہی پورا نہ کر پائے تو پھر جانور پر چھری پھیرنا ہی بس ایک رسمی ہوگا، بس ایک جانور کو مارنا، اس کے علاوہ کیا. تو کوشش کریں ہم قربانی کریں، دل سے کریں، خوش دلی سے کریں. ٹھیک، اسی طرح اب قربانی جو ہے کون کون سے جانور کی ہو سکتی ہے؟ تو دیکھیے قربانی جو ہے بکری یا بھیڑ جس کو کہتے ہیں، ٹھیک، ان کی قربانی ہو سکتی. دوسرا جو ہے گائے بیل جس کو ہم کہتے ہیں، گائے، اس کی قربانی ہو سکتی. اور تیسرا ہوتا ہے اونٹ، ٹھیک، اور اونٹنی، اور جس کا مذکر ہے اس کے مؤنث، جس کا مؤنث اس کا مذکر بھی اس میں شامل ہے. اگر بکرے کی ہو سکتی تو بکری کی بھی ہوتی ہے، اونٹ کی ہوتی ہے تو اونٹنی کی بھی ہوتی ہے، اور بیل کی ہوتی ہے تو گائے کی بھی ہوتی ہے. یاد رکھیں، ٹھیک. تو یہ 3 چیزوں کی جو ہے قربانی ہم دے سکتے ہیں، مطلب 3 قسم کے جنس ہے. یہ چھوٹے جانوروں میں بھیڑ بکری، بڑے کے اندر گائے بیل، اور اس کے بعد اونٹ اونٹنی. یاد رکھیں اتنے جانوروں کی ہم جو ہے قربانی دے سکتے ہیں. اور یہ جانوروں کو بہیمۃ الانعام کے نام سے قرآن نے پکارا، اس کو چوپائے کہا جاتا ہے. ٹھیک ٹھیک. تو آپ بکرا یا بکری، بھیڑ یا دمبا یا دمبی جس کو ہم کہیں گے، یا بھیڑ کہتے ہیں اس کو ہم عام زبان میں، اسی طرح جو ہے گائے بیل اور اونٹ اور اونٹنی کی قربانی ہم جو ہے دے سکتے. یاد رکھیے، تو ایسا دیکھا جائے تو کل 8 جانور ہوتے ہیں. بھیڑ، ٹھیک، بھیڑ کا مذکر مؤنث، بکری، بکری کا مذکر مؤنث، گائے، گائے کا مذکر مؤنث، اور بیل، معاف کرنا، اونٹ، اونٹ کا مذکر اور مؤنث. تو 8 قسم کے جانور ہوتے ہیں. ان کو کہتے ہیں بہیمۃ الانعام، عربی میں چوپائے. یہ وہ جانور ہے جن کا کھانا ہم پہ حلال ہے اور ساتھ میں انہی کی قربانی ہو سکتی ہے. یاد رکھیں، ٹھیک. تو یہ 4 جانوروں کی قربانی ہو سکتی ہے. اب اس کے لیے کیا چیز ہے جو ہم دیکھیں جانور کو خریدنے سے پہلے کہ وہ ان شرائط پہ اترے کہ ہم اس کی قربانی کر سکتے ہو. تو پہلی چیز یاد رکھیے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، مت ذبح کرو مگر دانت والا۔ تو یہ پہلی شرط ہے، یاد رکھیے کہ اگر میں جاتا ہوں اور جانور خریدنا چاہتا ہوں تو وہ دانت والا ہو، اس کا کرائٹیریا ہے دانت والا، مطلب جانور پیدا ہی دانت کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ٹھیک، جو لوگ جانتے ہیں گائے بیل کے تعلق سے ان کو نالج ہے جانوروں کا، ہر جانور پیدا ہی دانتوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اب رسول اللہ کیا فرما رہے لا تذبحوا الا مسنہ، مت ذبح کرو مگر دانت والا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ مت ذبح کرو مگر وہ جانور جو پیدائش کے بعد، پیدائش کے ساتھ تو دانت آتے ہیں، اس کے بعد جانور کے دانت گر کر پھر نئے دانت آتے ہیں۔ تو مت ذبح کرو مگر دانت والا سے مراد یہ کہ جو جانور اپنے دانت گرا کر پھر سے لاتا ہے، یاد رکھیے۔ ٹھیک، تو دانت گرا کے لانے سے مراد یہ کہ اس کے پہلے دانت، یاد رکھیے سامنے کے دانت جانور گرا کر نئے لاتا ہے، تو اس سے آپ پتا کر سکتے کہ یہ جانور کی عمر کیا ہے، اور اسی سے جو ہے اس کے اعتبار سے آپ کو دانت والا جانور تلاش کرنا ہے، مطلب اس کے دودھ کے دانت جھڑ کر جب نئے دانت آتے ہیں۔ تو بھیڑ اور بکری جو ہے 1 سال سے جب زائد ہو جاتے ہیں تو اپنے دانت گرا کر نئے دانت لاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے شریعت نے عمر کی قید نہیں لگائی، دانت والا ہونا شرط ہے، سال والا نہیں، دانت والا۔ اب چاہے وہ بکرا اگر 10 سال بھی دانت نہ گرائے تو کیا کرے، اس کی قربانی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وہ دانت والا نہیں ہے، یاد رکھیے۔ ٹھیک، کہ تو عمر کی قید نہیں، اصل دانت کی قید ہے۔ دوسرا، گائے اور بیل جو ہوتے ہیں یہ 2 سال سے زائد جب ہو جاتے ہیں، تیسرے سال میں داخل ہوتے ہیں، تب دانت گرا کر لاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی بیل 5 سال کا دانت نہ گرائے تو قربانی نہیں ہوگی، اس لیے کہ حدیث میں لا تذبحوا، مت ذبح کرو الا مسنہ، سوائے دانت والے کے، بالکل واضح۔ ٹھیک، اب اسی طرح جو اگر اونٹ ہو تو اونٹ 4 سال سے زائد جب ہوتا ہے تب دانت گرا کے 5ویں سال میں داخل ہوتا ہے تو لاتا ہے، تو 5 سال کا ہو۔ لیکن پھر بھی کوئی کہے یہ اونٹ ہے میرا اور اس کا ڈیٹ آف برتھ جو ہے اتنی ہے اور اس کے حساب سے آج 5 سال کا ہو گیا، لیکن اس کے دانت نہیں گرے، تو کیا آپ لے سکتے ہیں اس کو؟ نہیں، اس لیے کہ دانت والا نہیں۔ پھر چاہے گائے بیل ہو چاہے بھیڑ بکری ہو، دانت والا ضروری، ہاں سوائے بھیڑ کے بچے کے، یا اگر آپ کے پاس طاقت نہ ہو یا آپ کے پاس بکری یا بکرا ملتا ہی نہ ہو، مطلب جانور ہے ہی نہیں، تو رسول اللہ نے ایک صحابی سے فرمایا تھا اگر تجھے کچھ نہ ملے قربانی کو، واقعہ یوں ہوا تھا کہ ایک صحابی رسول نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے راستے میں عیدگاہ جاتے وقت ملے تو کہا اللہ کے رسول میں نے قربانی کر دی، تو کہا تم نے قربانی کر دی؟ تو کہا میں نے سوچا قربانی ذرا جلدی کر کے نماز کو چلوں۔ تو رسول اللہ نے کہا اس کی قربانی نہیں ہوتی جس نے نماز سے پہلے قربانی کی، وہ تو عام ذبح ہو گیا، قربانی تو نماز کے بعد ہی ہوتی ہے۔ تو کہا اللہ کے رسول اب کیا کروں، میں نے تو قربان کر دیا اور بس ایک ہی جانور تھا۔ کہا اور کیا ہے؟ تو کہا اب تو کوئی دانت والا جانور نہیں ہے۔ کہا کیا ہے تیرے پاس؟ تو کہا بس ایک جانور ہے جو بھیڑ ہے، جو کم میں 6 مہینے سے اوپر، سال کا تو نہیں ہے وہ بھی۔ تو کہا پھر تو وہ قربان کر دے، اس لیے کہ اب تیرے پاس کچھ بھی نہیں، سمجھے؟ تو بھیڑ کا بچہ جو 6 سال سے زائد ہو جاتا ہے یا ایسا لگتا ہے کہ سال بھر کا ہے لیکن دانت گرا کر نہیں لاتا، اگر آپ کو بکرا بکری نہ ملے یا بھیڑ نہ ملے یا طاقت نہ ہو آپ کی قربانی کرنے کی، تو اس صورت میں وہ جانور بھی چلیں گا جو صرف بھیڑ میں، بکری میں نہیں چلیں گا سال سے چھوٹا، بھیڑ کے مطلب دانت بغیر دانت کا، بھیڑ میں ایسا بھیڑ کا بچہ جو لگتا ہو سال بھر کا، 6 مہینے سے اوپر کا ہو، جزا جس کو بولتے 6 مہینے سے اوپر اس کی عمر ہو، لگتا ہو سال بھر کا، موٹا تازہ ہو، اچھا، لیکن دانت نہیں گرا، تو اس صورت میں وہ چل جائیں گا۔ بکری میں تو یہ بھی نہیں چلیں گا، یاد رکھیے۔ تو یہ مجبوری کی صورت کہ بھیڑ کا جزا صرف اس حالت میں جب آپ کو بکری نہ ملتی ہو یا بکرا مل نہیں رہا ہو یا آپ کی طاقت نہیں کہ آپ اچھا جانور لے کے اب سال مطلب جو دانت والا ہو خرید کر وہ کر سکے، چونکہ اس صحابی نے قربانی کر دی تھی، ان کا اتنی طاقت تھی۔ اب کہا میرے پاس طاقت نہیں ہے، تو کہا اب تو بھیڑ کا جزا ہی قربان کر دے، مطلب جو لگ رہا ہو سال بھر کا کر دے، کیا کریں گے؟ ٹھیک، تو یہ ہوئی شرائط یاد رکھیے۔ تو آپ اب جانور خریدنے جائیں گے تو سب سے پہلے اس کے دانت دیکھیں گے، اور جانور عموماً 2 دانت گرا کے ایک ساتھ لاتا ہے، 2 گرتے پھر 2 آتے، پھر 2 بازو کے، ایسا 2 بیچ کے گرے، پھر 2 بازو کے، 2 بازو کے، اس سے آپ بولیں گے 2 دانتی، 4 دانتی، 6 دانتی، 8 بولتے ہیں نا، اس سے عمر پتہ چلتی ہے اس کی، 2 سال، 4 سال، 6 سال، 8 سال، اس سے جانور کی عمر پتہ چلتی ہے کتنا کام کیا ہوا، کتنا ہوا، کتنی زندگی دنیا میں گزارا، اور یہ بالکل عام معمول ہے۔ اور کہیں بھی آپ جائیے اس کو بولی دانت بتائیے، اب آپ بولیں گے دانت تو دانت ہے، اب کیسے معلوم گا؟ دیکھیے جو دودھ والے دانت ہوتے ہیں بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں جانور، اور جو گرا کر لاتا ہے نا وہ اس سے 4 پٹ بڑے ہوتے ہیں، آپ دیکھتے پہچان لیں گے 2 دانت الگ کیوں ہیں اس کے، 4 دانت الگ کیوں ہیں، 8 دانت الگ کیوں ہیں، اس لیے کہ وہ دانت بہت بڑے ہوتے ہیں بنسبت دوسرے دانتوں کے جو پیدائشی ہوتے ہیں اس کے اندر۔ تو آپ بولیے دانت بتائیے، وہ فوراً بتا دیں گا، ٹھیک۔ اب بہت سی بار ہوتا ہے ہم جاتے ہیں قربانی کو اور بولتے ہیں ارے ماشاءاللہ وہ زبردست جانور دکھ رہا ہے، اب وہ زبردست کیا پورا سودا ہو گیا، پھر بولتے یہ ہے کیا وہ قربانی کے لائے، بولتا رہے ہو جائیں گا بس 8 دن میں دانت گرا کے لا لیں گے، ابھی قربانی کو 12 دن ہے، لے جاؤ آرام سے۔ تو پہلی شرط آپ نے دیکھنا چاہیے تھا نا، جب کسی چیز پہ شریعت نے کنڈیشن لگا دیا
تو آپ اس کنڈیشن کو پہلے فلفل کریں گے، پہلے بھریں گے، یا پہلے چیز کر لیں گے اور پھر کریں گے؟ سمپل سی بات ہے. آپ یہاں سے جو ہے کسی جگہ لکھا ہوا ہے کہ ڈسکاؤنٹ، مطلب سیل چل رہی ہے، ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے نا، تو ڈسکاؤنٹ مل رہا لکھا ہوا رہتا اپ ٹو 50%، 50% تک. سب پہ نہیں ملیں گا، مطلب کچھ شرائط. پھر ایک تارا ہوتا ہے نیچے لکھا ہوتا ہے کنڈیشن اپلائیڈ، ہے نا. پھر آپ جب جاتے ہیں تو وہاں پتا چلتا ہے 2 جوڑے لینے پر 50% ڈسکاؤنٹ ملتا ہے، 1 پر نہیں، ہے نا. تو کیا آپ چیزیں لے کر آ جاتے ہیں اور پھر بولتے ہیں کتنا ڈسکاؤنٹ ہے؟ بلکہ آپ کیا بولتے ہیں؟ کیسا ڈسکاؤنٹ ہے، اسکیم کیسی ہے، اور کتنے پر ملیں گا، 2 پر ہے، پورا پوچھ کر جاتے ہیں تاکہ ہتک نہ ہو. تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دین کے معاملے میں پہلے سب کچھ کر کے پھر اس کے بارے میں پوچھنا، جب دنیا کے معاملے میں پہلے پوری تحقیق کر کے چیز کی طرف جانا. ایسی ہونا چاہیے نا، پوری تحقیق کر کے آپ جائیے. جانور جب لینے جا رہے ہیں تو سب کچھ سودا کر لیا. کبھی کبھار تو گھر پر لا کے بولتا ہے اس کو دانت ہی نہیں، مطلب یہ تو دودھ کی دانت والا ہے، پورے دکھ رہا تو بہت اچھا نہیں. انہوں نے بولے چل جاتا، جب دکھ رہا اچھا 70-80 کلو کا ہے تو چل جاتا. سوال یہ شریعت نے کیا ایسی کوئی شرط دی؟ 70-80 کلو کا چل جاتا، دکھا اچھا تو چل جاتا. کیا فرمایا؟ لا تذبحوا الا مسنہ، مت ذبح کرو مگر دانت والا. ختم. پہلی کنڈیشن یہی ہے، دانت والا ہو تو آگے دیکھا جائے گا، ورنہ نہیں، معاملہ ختم ہو گیا. پھر کتنا اچھا دکھو، کتنا موٹا دکھو، کتنا بڑا دکھو، چاہے کچھ بھی کوئی کہو، ٹھیک، تب بھی نہیں چلیں گا. بہت سے جانوروں کی ڈیٹ آف برتھ بھی ہوتی ہے، یاد رکھیے. جو گورنمنٹ اس میں پلتے ہیں، گورنمنٹ فارمز میں، تو اس میں ڈیٹ آف برتھ بھی ہوتی ہے، کب پیدا ہوا جانور، تب بھی نہیں چلیں گا. وہ 4 سال کی بیل ہوگی، 2 سال کا ہوگا، لیکن دانت والا نہیں ہے تو 10 سال کا کیا 50 سال کا بیل بھی نہیں چلیں گا. دانت والا ہونا جانور کے لیے پہلی شرط ہے. تو ہم جب بھی جانور لینے جائیں تو یہ کنڈیشن کو ضرور فلفل کرنے کی کوشش کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو، یہ صحیح مسلم کی روایت فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، کہ مت ذبح کرو مگر دانت والا. لیکن اگر تمہیں نہ مل سکے جانور دانت والا یا استطاعت نہ ہو تو تب تم ذبح کر دو. جزا، ٹھیک، بھیڑ کے اندر کا جزا، مطلب ایسا بچہ جو 6 مہینے سے اوپر ہو، سال بھر کا دکھتا ہو، اچھا خاصا ہٹا کٹا ہو، لیکن دانت نہیں گرے ہو، تو اس صورت میں ذبح کرنا ہے. یہ کنڈیشنل ہے کہ جب وہ نہ ملے تو یہ. اب بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں سال والا چلتا ہے. اب سوال یہ، کیا بیل میں بھی سال والا چلتا ہے، اونٹ میں بھی سال والا چلتا ہے؟ آپ بولیں گے نہیں. تو سوال یہ، پھر خالی بکرے میں سال والا چلتا ہے، کہاں دلیل ہے؟ یہ حدیث جو ہے یہ مسنہ ہے، سین کے زیر کے ساتھ ہے کہ مت ذبح کرو سال والا. کچھ لوگ اس کو مسنہ پڑھتے ہیں، زبر کے ساتھ پڑھتے ہیں. اس کا معنی ہوتا ہے جو ہے، معاف کرنا، زیر سے معنی ہوتا ہے دانت والا، اور زبر سے معنی مسنہ معنی ہوتا ہے سال والا. ٹھیک، لیکن اگر سال والا اس حدیث کو ہم لیں تو اس کا معنی ہو گیا سال والا بیل، سال والا اونٹ، سال والا بکرا. ٹھیک، جبکہ ایسا معنی نہیں ہے. آپ خود کہیں گے نہیں سال بھر میں نہیں چلیں گا بیل، تو اس کا مطلب مسنہ ہے، مطلب دانت والا. پھر چاہے وہ 2 سال سے زیادہ کا بیل ہوتا ہے، 4 سال زیادہ کا اونٹ، اور 1 سال سے زیادہ کا بکرا ہے بکری، دانت توڑ کر لاتے ہیں. تو یہ پہلی شرط ہے. ٹھیک، اسی طرح قربانی میں کسی بھی قسم کا عیب نہیں ہونا چاہیے. اگر کسی بھی قسم کا عیب، کان کٹا، لنگڑا، دم ٹوٹی ہوئی، ٹھیک ہے، یا جو ہے جسم کا کوئی اعضا جھڑا ہوا، خراب ہوا، جیسا سنگ ٹوٹے ہوئے اس کے، ٹھیک، ہاں سنگ نہیں ہے بچپن سے، یا بغیر سنگ کے جانور ہوتے ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن ہو کر ٹوٹ جائے تو نہیں چلیں گا. نہیں، قربانی کو چلیں گا، مطلب معاف کرنا، ذبح کو، عام جو اب جو عام دنوں میں جو گوشت کھاتے ہیں اس کو چلیں گا. قربانی کے لیے، عید الاضحیٰ کے لیے نہیں چلیں گے. یاد رکھیے، مطلب عام قربانی کے لیے چلیں گا، اس قربانی عید کے لیے نہیں چلیں گے. یاد رکھیے، ٹھیک ہے. تو کسی بھی قسم کا جانور میں عیب نہ ہو. اور بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت علی کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے کہ جانور کی آنکھ دیکھے، کان دیکھے، اچھے سے چیک کرے، اس کی چال دیکھے، لنگڑا ونگڑا تو نہیں، اس میں کوئی نقص تو نہیں. ٹھیک، اور یہ دیکھنا بہت آسان ہے، کوئی مشکل ہے؟ آپ جانور لینے کے بھائی پہلے بتائیے سال والا ہے کیا، معاف کرنا دانت والا ہے کیا، وہ بتا دیں گا اٹھا کر کے، دیکھیے دانت اس کے اتنے ہیں، فلاں ہے، ایسا اتنے، اور آپ کو انداز ہو جائیں کتنے سال کا ہے، یا کم از کم 2 سال سے اوپر کا ہے، دانت والا ہے. ٹھیک ہے، بیل ہے تو، اور بکرا ہے، بکری ہے تو ظاہر سے 1 سال سے اوپر کا، دانت والا آپ نے دیکھا، چلیے ایک کرائٹیریا تو ماشاءاللہ ہوگا. اب اس کے بعد آپ ادھر دیکھ لیجیے اسے گردن پٹا کے، اب بکری بیل ہے تو آپ خود چل کے آزوز دیکھ لیجیے کان سلامت ہے کہ، آسانی سے دیکھ سکتے ہیں، اگلا پچھلا ہوگا. اس کے بعد آنکھ دیکھ لیجیے اس کی، رسول اللہ نے فرمایا غور سے، بلکہ حضرت علی فرماتے ہیں آنکھ کو غور سے دیکھتے، آنکھ غور سے دیکھ لیجیے کوئی اس میں خرابی تو نہیں، اندھا تو نہیں. اور بہت آسان ہے، آنکھ کی طرف ایک ہاتھ کیجیے، وہ ادھر سے کریں گا، دوسری آنکھ کی طرف ہاتھ کیجیے، وہ فوراً ہلیں گا ادھر سے، سمجھ جائیے آنکھ درست ہے. ورنہ ہوتا کیا، کچھ جانور کو موتیابین ہوتا ہے، اندھے ہو جاتے ہیں. اب آپ کتنا بھی ادھر کچھ کیجیے اس کو محسوس نہیں ہوتا. جانوروں کی آنکھیں دونوں طرف ہوتی ہیں، ہماری سامنے ہوتی ہیں، آپ کیجیے تو ہلیں گا نہیں، سمجھ جائیے اندھا ہے، نہیں چلیں گا. ٹھیک، نہیں چلیں گے. تو یہ آپ کو آزمانا ہے کہ ادھر سے ہاتھ کیا، فوراً ڈر جاتا ہے، آنکھ بند کرتا ہے، ادھر سے کیا ماشاءاللہ آنکھ بھی اس کی اچھی. ٹھیک، اب آپ تھوڑا سا جانور کو ادھر سے دھکا دیجیے تو ادھر کی طرف بھاگتا ہے، ادھر دیجیے ادھر، تو آپ کو اسی کھڑے رہنے کی پوزیشن میں سمجھ میں آ جائے گا، چال بھی اچھی اس کی، چلتا ہے، پیر برابر ہے. ورنہ جانور کا پورا سودا کر لیا، جب تک دیکھے نہیں آپ نے کہ 3 ٹانگ پہ کھڑا ہوا تھا،
جب لے کے چل رہے تو وہ تین ہی ٹانگ پہ چل رہا ہے. ارے یہ کیا مسئلہ ہے ایک ٹانگ, ارے وہ ہو گیا, ٹوٹ گئی تھی, یہ ہو گئی, بچپن میں ہوا تھا, چلتے رہتا ہوتا ہے. اب آپ کو پیسے تھوڑی واپس دینے والا ہوں, تو یہ آپ کا کام ہے نا, آپ لا لیں گے پھر پریشان ہوں گے. اور حدیث میں بالخصوص آتا ہے 4 چیزوں کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, صحیح مسلم کی روایت ہے کہ غور کیا کرو, اور فرمایا 4 جانور کی قربانی جائز نہیں ہے. مطلب 4 چیزیں غور سے دیکھو ورنہ ان کی قربانی جائز نہیں. پہلا فرمایا واضح طور پر آنکھ کا کانا, ٹھیک ہے, کہ آنکھ اندھا ہے, کچھ نہ کچھ خرابی ہے. دوسرا فرمایا واضح بیمار, انٹرنل کوئی ڈیزیز ہوں گا الگ بات ہے, اندرونی ظاہر بیمار دکھ رہا ہے کہ بالکل لائق نہیں ہے کسی قربانی, واضح بیمار. لنگڑا, جس کا لنگڑا پن نمایاں ہو, یہ الگ بات ہے کہ اس کی ہڈی ٹوٹی ہوں گی زندگی میں کبھی لیکن ابھی دکھتی نہیں. لنگڑا جس کا لنگڑا پن نمایاں ہو, تب چلا کے آپ دیکھ لیجیے. اور فرمایا ہو اور کمزور جس میں چربی نہ ہو, ایسا جانور بھی قربانی کو نہیں چلتا. بالکل اس کی صرف ہڈیاں اور تھوڑا سا گوشت دکھتا ہے, کوئی چربی نہیں, کوئی فروا پن نہیں اس کے اندر, ایسا جانور بھی یاد رکھیے اللہ کی راہ میں نہیں چلیں گا. اور جانور کا جو ہے صحت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں, اس کے جو ہے کمر کے پاس, اس کے پیٹ اور کمر کے بیچ میں ایک ہڈی ہوتی ہے, وہاں کی آپ جلد سے اندازہ لگا سکتے کتنا صحت مند جانور. وہ جتنی باہر ہوں گی مطلب اتنا صحت مند, عموماً وہ باہر نہیں ہوتی ہے, اور جتنی اندر ہے مطلب اتنا کمزور جانور ہے. ہو سکتا ہے پیٹ بڑا ہوگا لیکن اس کی وہ اندر ہوتا ہے, اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے چربی والا جانور ہے, ہٹا کٹا جانور ہے, مضبوط جانور. تو فرمایا یہ جانور نہیں چلیں گے, ٹھیک. اسی طرح دوسری بات میں آتا کان دیکھ لیا کرو, اس لیے کان کٹا جانور بھی نہیں چلتا, ٹھیک. اب بہت سے لوگ کان میں ڈیزائنر بنے ہوتے جانور کے, خرید کے لا لیتے ہیں, بولتے وہ تو ایسی بچپن میں پہچان کے لیے بنائے تھے. ٹھیک ہے, آپ اس کو عام دنوں میں قربانی کرو, ذبح کرو, لیکن قربانی عید پر نہیں چلتا ایسا جانور. کان میں سوراخ ہے, کان میں بالی ڈالی ہوئی ہے, کان پہ ڈیزائن ہے نا, نوک بنا دیتے ہیں, پتوں کا ڈیزائن بیچ میں سے کٹا ہوا, دیکھیے جانور کا کان ایسے بنے ہوئے. یہ کوئی بھی جانور قربانی کو نہیں چلتا ہے, عام ذبح کو چلتا ہے, قربانی نہیں ہوتی. یاد رکھیے کان کٹا, دم اس کی ٹوٹی ہوئی, سنگ اس کا ٹوٹا ہوا ہے, آنکھ اس کی خراب ہے, یا کوئی بھی ایسا نقص جو بالکل ظاہر, اتنا بیمار کی بیماری سے اٹھ بھی نہیں سکتا ہے, چربی اس میں ختم ہو چکی ہے, مطلب بالکل, کیوں تو ایسے جانور سستے ملتے ہیں نا, اللہ کو پسند نہیں ایسی قربانی. 4 جانور کی قربانی رسول اللہ میں جائز ہی نہیں ہے, تو ہمیں چاہیے کہ سب دیکھ لیں. ہاں کان کے اندر صرف ایک بات آپ یاد رکھیں کہ کچھ جانوروں کے کان میں ٹیگ ڈالے جاتے ہیں. ہمارے شہروں میں بہرحال اورنگ آباد میں یا اس کے اطراف میں یہ چیز نہیں ملتی ہے, لیکن آپ بمبئی جائیں گے یا ایسے شہروں میں جائیں گے جو میٹروز ہے, تو میٹروز میں جانور گورنمنٹ کے جو ہے اجازت کے بغیر اندر داخل نہیں ہوتے. تو جب وہ اندر آتے ہیں تو ان کو ٹیگ ڈالتے ہیں کان کے اندر, پیلے کلر کے بلے, پلاسٹک کے یا کبھی لوہے کے بلے ہوتے ہیں. عام طور سے آج کل پلاسٹک کے ڈالتے ہیں, لوہا یہ سب مہنگا ہے, پلاسٹک کا بلا ہوتا ہے, تو وہ ٹیگ ہوتا ہے, اس کو مشین کے ذریعے جو ایک اسٹیپلر ہوتا ہے اس سے مار دیا جاتا ہے ان کے کان, جس سے ان کے کان میں ایک چھوٹا سوراخ ہو جاتا ہے, ٹھیک. تو وہ سوراخ چلے گا اس لیے کہ وہ مجبوری ہے, اس کے بغیر جانور آتے ہی نہیں. یا جس فارم ہاؤس میں جانور پلتے ہیں تو ان فارم ہاؤس میں جانور کی شناخت کے لیے بھی ٹیگ لگائے جاتے ہیں ان کے کانوں پر بلے, اس لیے کہ اور کوئی جسم کا ایسا اعضا نہیں جس پہ وہ ٹیگ لگایا جا سکے, تو ان کے کانوں پہ بچپن میں لگا دیے جاتے ہیں, جس کے ساتھ ہی وہ پلتے اور بڑھتے ہیں. اب جب بکنے مارکیٹ میں آتے ہیں تو کان میں ایک سوراخ ہوتا ہے, تو اگر وہ سوراخ اس ٹیگ کا ہے کہ تو اب ویسے جانور اورنگ آباد میں بھی بہرحال دھیرے دھیرے آ رہے ہیں, اور صرف ملکی نہیں بیرون ملک سے بھی جانور آج کل آ رہے ہیں. دوسرے ممالک بھی اب جانور بنا کر بھیجتے ہیں قربانی کے لیے, دوسرے ممالک میں جہاں مسلمانوں کی تعداد کم ہے, قربانی نہیں ہوتی, وہ ہندوستان بھیجتے ہیں. تو تب ایسے جانور آتے ہیں فارم سے جن کے کانوں پر ٹیگ ہوتے ہیں. تو اگر کسی جانور کے کان پر ٹیگ ہے جس کی وجہ سے سوراخ ہے تو یہ تو جائز ہے, کوئی مسئلہ نہیں, اس لیے کہ یہ مجبوری ہے. لیکن اس کے علاوہ وہ بالی ڈالی ہوئی, چھلے ڈالے ہوئے ہے اور وہ نکال کر آپ کو دے رہا ہے تو مت لیجیے, اس لیے کہ ڈالنے کی نیت کسی نہ کسی بت یا معبود کو خوش کرنا ہی ہوگا. یاد رکھیے جانوروں کے کانوں کو کترنا اور ان کے کانوں میں بلے ڈالنا یا اسی طرح جو ہے بالیاں ڈالنا, یہ کسی معبود کے نام پر چھوڑنے کے لیے لوگ کرتے ہیں, نظر کے لیے. جیسے آپ دیکھیے مندروں کے پاس یہ گائے بیل, ہر دیوی دیوتا کے نام کے الگ کا کان کٹا ہوا ہوتا ہے اس کا, کہ فلاں دیوی کا, وہ کان کے کٹائی سے پہچان لیتے کہ کون سے دیوی کا. کچھ بیلوں کے یا جانوروں کا کان آپ دیکھیے بالکل ایسے نوک بنی ہوتی, پورے کان پہ نوک ہوتی, ادھر سے ادھر تک, ادھر. بچپن میں اس کا کان قینچی سے ایسا ایسا کاٹ دیا جاتا ہے, تو وہ سمجھ جائیں گے دیکھ کر کہ یہ شیو کے لیے چھوڑا ہوا ہے. کوئی 2 بیچ میں سے کٹا ہوا ہے تو سمجھ جائیں گے پاروتی کے لیے چھوڑا ہوا ہے. تو ہر جانور کی خصوصیت اس کے کان سے معلوم ہوتی کس نام پر چھوڑا ہوا ہے. تو ایسے جانور درست نہیں. اور رسول اللہ کے دور میں بھی معبودوں کے نام پر جب جانور چھوڑے جاتے ہیں تو علامت کے لیے کہ جانور کسی معبود کے نام پر چھوڑا گیا ہے, اور کیا کریں گے, وہ کانوں میں ڈیزائن بناتے, کاٹتے, تو کان کٹا جانور نہیں چلیں گا. اسی طرح جو بالی جس کو پہنائی جاتی ہے جانور کو بھی نہیں چلیں گے, اس لیے کہ یہ کسی معبود کے لیے کیا جاتا ہے. ہاں وہ اگر ٹیگ ہو تو الگ بات ہے. تو یہ تمام چیزیں ہم کو جانور لیتے وقت یاد رکھیے, دیکھنا پڑیں گا. اسی طرح سینگ ٹوٹا ہوا جانور یا اور کسی بھی قسم کا نقص یاد رکھیے, ایسا جانور اللہ کے راہ میں قربانی کے لیے آپ نہ لیں, ٹھیک. اسی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے آخری جو قربانی کی اس کے اندر 2 جو ہے آپ نے بھیڑیں ذبح کی, جن کے تعلق سے آتا ہے کہ چت کبری بھیڑیں تھی, مطلب ان میں سفید اور جو ہے کالا رنگ تھا.
جس میں ان کی آنکھیں، پیٹ کا ایک حصہ اور پیروں کا نچلا حصہ جو ہے کالا تھا اور باقی وہ سفید تھی، ٹھیک. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے 2 مینڈے ذبح کیے جو کہ خسی کیے ہوئے تھے. تو اس سے ایک بات پتا چل گئی کہ مینڈے کی قربانی بھی جو ہے آپ نے پسند کی، بلکہ آپ کرتے تھے. بہت سے علماء لکھتے ہیں کہ افضل بھی ہے. دوسرا، خسی کیا ہوا جانور بھی چلتا ہے، یاد رکھیے خسی کیا ہوا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جو آپ کی اپنی قربانی کی تو 2 خسی کیے ہوئے مینڈے قربان کی. اب بہت سے لوگ بولتے ہیں خسی کیا ہوا جانور چلتا ہی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی جانور کی قربانی کی ہے تو کیا وہ جانور نہیں چلتا؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ نبی قربانی آپ کی آخری قربانی تھی. 2 چت کبرے بکرے خسی کیے ہوئے، خسی کے. اور خسی کیا ہوا جانور، یاد رکھیے، جانور بہت صحت مند ہوتا ہے عام جانوروں کے مقابلے میں، ٹھیک. اس سے اس کی صحت بڑھ جاتی ہے. جتنے بھی خسی کیے ہوئے جانور ہوتے ہیں صحت مند ہوتے ہیں. اگر خسی نہ کرے تو ان کی جو ہے صحت پہ بھی فرق پڑتا ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے. اس لیے کہ جب خسی کرتے ہیں تو اس کی خواہشات کم ہو جاتی ہیں اور اس کی وجہ سے اس کا جو جتنا بھی ڈیولپمنٹ ہوتا ہے اس کے جو ہے جسم کے اندر، وہ اس کے گوشت کے اعتبار سے، اس کے صحت کے اعتبار سے ہوتا ہے. جبکہ جو خسی کی ہوئی نہیں ہوتی ان کی خواہشات کچھ اور ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی صحت بھی مختلف ہوتی ہے. تو لوگ جانتے ہیں بہرحال جو جانور پالتے ہیں ان کو اس کا آئیڈیا ہے کیوں جانوروں کو خسی کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور وہ محنت بھی کرتے ہیں جو خسی کر، جن کی خسی نہیں ہوتی محنت بھی نہیں کر پاتے، یاد رکھیے، ٹھیک. تو خسی کیے ہوئے جانور کی تو گویا خسی ہوا جانور بھی. بہت سے لوگ سوال کرتے چلیں گے، ہاں چلتا ہے، بالکل یاد رکھیے، ٹھیک. تو جو 2 چت کبرے بکرے آپ نے جو خسی کیے ہوئے. اب اسی طرح کیسی قربانی ہم نے، ایک شخص کی طرف سے کتنا ہو، ایک گھر کی طرف سے کتنا حصہ ہو. جانور تو ہم نے پسند کیا، لا لیا، تو یاد رکھ لیجئے ایک گھر کی طرف سے ایک جانور، ایک بکری، ایک حصہ کفایت کر جاتا ہے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ایک مرتبہ ایک تابعی آپ کے پاس آیا اور کہا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیسی قربانیاں کرتے تھے، کیا معاملہ ہوا کرتا تھا؟ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اپنی اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری ذبح کرتے تھے کہ کان رجل احدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہر شخص ہم میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بکری ذبح کرتا تھا اپنے طرف سے اور اپنے اہل بیت کی طرف سے، اپنے گھر والوں کی طرف سے. لیکن پھر آپ نے فرمایا آج اللہ نے تم کو مال و دولت دی ہے تو بڑے لگے تم جو ہے ہر آدمی الگ الگ قربانی کر رہا ہے. مطلب چونکہ تابعین کے دور تک اللہ نے مال و دولت کی خوب فراوانی کر دی مسلمانوں کو، تو ہر کوئی ایک ایک جانور کرتا تھا. تو کہ آج تم کو بہت اللہ نے مال دیا تو بڑا دکھاوا کرتے ہو، قربانی کرتے ہو ایک ایک. ہمارے اس زمانے میں رسول اللہ کے ہم اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری ذبح کرتے. اور ہم سب جانتے ہیں ایک بکری میں ایک حصہ ہوتا ہے، تو ایک بکری میں ایک حصے سے مراد ایک خاندان. ہم اپنی طرف سے اور اپنے اہل کی طرف سے ایک بکری ذبح کرتے ہے نا. تو پتا چلا ایک حصے میں ایک فرد نہیں، ایک حصے میں ایک خاندان. ایک بیل میں کتنے حصے ہوتے؟ 7 حصے. تو 7 حصے 7 فرد کے لیے نہیں، 7 خاندان. ایک اونٹ میں قربانی کے لیے 10 حصے ہوتے ہیں، تو 10 حصے نہیں بلکہ 10 افراد نہیں، 10 خاندان شامل ہو سکتے ہیں. لیکن اگر اللہ نے دیا ہے تو آپ 1000 اونٹ کیجیے، یہ آپ کا مسئلہ ہے. لیکن کچھ نہ ہو تو ایک حصہ ڈال سکتے ہیں. اب یہ مسئلے کا بھی علم نہیں ہمیں. ہوتا یوں ہے کہ اس مسئلے کا علم نہیں ہونے سے کیا پرابلم ہوتی ہے، سب سے بڑا مشکل کیا ہوتی ہے؟ اگر میرے پاس طاقت ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں حصہ ڈالوں تو میں بولتا ہے ابا کیا سوچیں گے، ان کے نام کا حصہ نہیں، امی کیا سوچیں گے، ان کے نام کا حصہ نہیں. دونوں کماتے نہیں، آپ کے ساتھ رہتے. اب تو ظاہر سی بات ہے وہ آپ کے ماتے ہیں اب، تو آپ ضرورت نہیں ان کے الگ حصے کی، آپ کے حصے میں کافی. اور پھر بیوی بولیں گی میرا بھی نہیں ڈالتے، جان کس کا بھی نہیں ڈالتا. جب اللہ طاقت دیں گا ایک بیل لینے کی جب بھی ڈالیں گی، میرا، امی کا، ابا کا، تمہارا، بچوں کا. جبکہ اگر وہ ایک حصہ بھی ڈالتا تو خود کے طرف سے اور پورے اہل مطلب اس کے گھر والوں کی طرف سے کافی تھا. معلوم؟ تو یہ مسئلے کا علمیات. ہاں اللہ نے جس کو دیا ہے تو میں اس کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کنجوسی کرو بس ایک حصہ ڈال دو کافی ہے. دیا ہے تو کیجیے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری مرتبہ جو قربانی کی اپنے اور اپنے اہل و عیال کی طرف سے ایک بھیڑ ذبح کی. ہم سب جانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں آپ خود ایک اور آپ کی بیویاں 9 تھی، تو ہوئے 10 لوگوں نے مل کر کتنے میں ڈالا؟ ایک بھیڑ کے اندر. تو پتا چلا کیوں تو آپ کا خاندان تھا نا وہ پورا، تو آپ شوہر تھے اور آپ کی بیویاں تھی، سب کی طرف سے ایک حصہ کافی تھا. اسی لیے میں نے کہا ایک خاندان کی طرف سے ایک حصہ. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے اور اپنے اہل و عیال کی طرف سے ایک بیل بھی ذبح کیا، روایت میں آتا. مطلب 7 حصے ڈالے. طاقت ہے تو 7 ڈالے، طاقت نہیں تھی تو ایک بھی ڈالا. اسی طرح ایک مرتبہ آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اور اپنے اہل بیت اپنے گھر والوں کی طرف سے 100 اونٹ ذبح کیے. 60 آپ نے کی اور 40 علی کو کہا تم ذبح کر دو، میں تھک گیا ذبح کرنے سے. 1000 حصے ڈالے. سمجھ گیا بات کو؟ میرے میں طاقت ہے 1000 اونٹ ذبح کیجیے، طاقت نہیں ہے ایک بکری کی، اور یہ پورے گھر والوں کی طرف سے کفایت
کر جاتی ہے تو ایک حصہ میری طرف سے میرے بیوی بچوں کی طرف سے کافی ہے، یا ایک حصہ میری طرف سے اور میرے ماتحت جو لوگ میرے گھر میں رہتے ہیں میری کمائی کے ذریعے، مثال طور میرے والد ہیں، والدہ ہے، فلاں ہے، وہ سب بھی اس میں شامل ہیں۔ اسی طرح اگر ایک باپ ڈال دے تو وہ باپ اور باپ اس کی بیوی اور اس کے بچے اور وہ بچے جو کماتے نہیں وہ سب تمام اسے لڑکے لڑکیاں شامل ہو جائیں گے۔ لیکن اگر کوئی آدمی کماتا ہے تو میں کہوں گا پھر وہ اپنا حصہ ڈالے، اللہ نے دیا ہے طاقت تو سب ڈالے، طاقت نہیں تو ایک بھی کافی ہو جاتا ہے، طاقت ہے تو ہر شخص ایک ڈالے، ہر شخص کو طاقت اللہ نے دیا تو ایک ایک بیل ڈالے، اور طاقت دیا تو ایک ایک اونٹ اپنے، اور طاقت دیا 10 بیل کاٹے اپنے طرف سے، لیکن کچھ نہ ہو تو ایک حصہ ضرور ڈالے۔ یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک حصے کا علم نہیں ہونے سے سمجھ، ایک حصہ بولے تو ایک آدمی، ایک حصہ بولے تو ایک خاندان، لیکن اس سے زائد بھی اللہ نے تو 10 ڈالیے، 50 ڈالیے، 1000 ڈالیے، شریعت سے آپ کو مجھے منع نہیں کرتی۔ دوسری بات پتہ چلی کہ ایک بکری میں ایک حصہ ہوتا ہے، ایک خاندان، ایک گائے یا بیل کے اندر 7 حصے ہوتے ہیں، یاد رکھیں، مطلب 7 خاندان، اور اسی طرح جو ہے ایک اونٹ میں 10 حصے ہوتے ہیں، مطلب 10 خاندان۔ ایک سوال اور اہم یہ لوگ پوچھتے ہیں کیا میت کی طرف سے قربانی چلیں گے؟ اور ہمارے جانوروں میں تو عموماً 6 حصے ہوتے ہیں نا، اونٹ رہا تو 9 حصے، بیل رہا تو 6 حصے، جبکہ حدیث میں بیل میں 7 اور اونٹ کے اندر 10۔ ہمارے پاس نہیں ہوتا ہے، ہوتا ہے کیا نہیں؟ اس لیے کہ ایک حصہ پہلے سے فکس رہتا اللہ کے رسول کا، تو وہ تو چھوڑ ہی دو، اب 6 باقی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یاد رکھیے میت کی طرف سے قربانی نہیں ہوتی، یاد رکھیے، سوائے اس کے کہ مرنے والا وصیت کر جائے کہ میری قربانی کرو، ٹھیک ہے؟ اب بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی امت سے وصیت کی کہ میری قربانی کرو؟ بتائیے، ہے کسی کو ایسی کوئی روایت؟ ہاں آپ نے کی تھی، میرے امت کے لوگوں میرے نام سے حصہ ڈالا کرو، ٹھیک۔ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو امت کے وہ افراد جو قربانی نہیں کر سکیں گے ان کے نام سے قربانی کر دیا آپ نے آخری وقت جو 2 بکرے دو جو بھیڑ ذبح کی تو آپ نے فرمایا ایک میری طرف سے میرے اہل کی طرف، دوسرا میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے جو قیامت تک قربانی کرنے کی طاقت نہیں رکھیں گے۔ تو دیکھیے آپ سب کتنے شفیق تھے اس امت پر، آپ نے امت سے کبھی مانگا نہیں، امت کو دیا، ٹھیک۔ تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ کے رسول نے کبھی ہمیں وصیت نہیں کی۔ اگر کر جاتے تو مجھے بتائیے سب سے پہلے کون رسول اللہ کا حصہ ڈالتا؟ صحابہ، خلفاء راشدین میں سے کسی نے کبھی اللہ کے رسولوں کو حصہ رکھا کہ بتائی جانور میں؟ روایت میں آیا کہ نہیں یہ جانور میں اونٹ میں صرف 9 حصے، ایک اللہ کے رسول کا اس میں 6۔ بتائیے کوئی ایسی روایت آپ کو پتا ہے؟ وہ ہم سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ہاں نہیں، حضرت علی کی تو آتی ہے نا، ٹھیک، یاد رکھیے حضرت علی کے تعلق سے روایت تمام کی تمام ضعیف ہے، لیکن اگر کوئی مان بھی لے ٹھیک ہے، نہیں حضرت علی تو کرتے تھے، رسول اللہ کے تعلق سے ضعیف ہی صحیح روایت۔ تو مجھے یہ بتائیے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی صحابی نے کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ حدیث میں الفاظ ہے جو ضعیف روایت ہے، اے علی میری قربانی تم کرتے رہنا۔ تو اسی لیے میں نے کہا میت کی طرف سے قربانی جائز ہے جو وصیت کر کے جائے، بغیر وصیت والا نہیں، وصیت والا۔ اب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے سسر ہے، کیا آپ نے کبھی قربانی کی؟ ہاں علی کر رہے ہیں، اگر وہ روایت کو لے بھی لیا جائے، صحیح مان بھی لیا جائے، تو سوال یہ کہ ابوبکر صدیق نے کیا؟ جبکہ آپ کے دوست ہے، بچپن کے ساتھی ہے، پوری زندگی ساتھ ایمان ساتھ لائے، رسول اللہ پر وحی اتری، آپ گھر پہنچے بتایا، اور پھر اس کے بعد دوسرے آدمی یہی تھے، پورے وقت آپ کے ساتھ رہے، ہر جنگ آپ کے ساتھ کی، ہجرت آپ کے ساتھ کی، کیا کیا نہیں کیا؟ آپ نے کبھی کیا؟ سسر بھی ہے۔ دوسرا عمر ابن خطاب، یہ بھی سسر ہے، کیا انہوں نے کبھی قربانی کی رسول اللہ کے نام کی؟ نہیں۔ عثمان ابن عفان 2 بار داماد بنے، کیا قربانی کی اپنے سسر کے نام سے؟ نہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ خاص عمل تھا جو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کیا، اور وہ بھی رسول اللہ کی وصیت تھی، اس لیے میں نے کہا جو میت وصیت کر جائے اس کا حصہ ڈال سکتے، جو وصیت نہ کرے اس کا ضرورت نہیں ہے، ورنہ اگر ہم ایسا کریں گے تو پھر زندوں کے حصے ختم ہو جائیں گے، میت کی کرنا پڑیں گے۔ آدم علیہ السلام ہے، نوح علیہ آدم نہ ہوتے تو ہم کہاں ہوتے؟ وجود میں کہاں آتے؟ انسانیت ہی نہیں ہوتی، اور پھر دیگر انبیاء علیہ السلام، اور اس کے بعد پھر کیا کیا نہیں، صحابہ ہے، تابعین، اب ایک فہرست لگ جائیں گی نا پھر۔ اس لیے کہ بہت سے لوگ اپنے میت کی بھی کرتے، دادا پردادا، سوال یہ پھر اس کے اوپر آپ جائیں گے کتنوں کی کریں گے؟ اصل شریعت زندوں کے لیے، مردوں کے لیے نہیں، یاد رکھیے شریعت زندوں کے لیے آئی، مردوں کے لیے ہے کوئی احکام اس کے اندر کہ مرے بعد ایسے مرو، ایسے اٹھو، وہ تو گیا، ختم ہو گیا وہ معاملہ، اللہ کے ہاتھ میں کیسے مرے گا، کیسے اٹھائے، اصل وہ زندوں کے لیے شریعت ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اپنے ثواب کے لیے کرنا ہے پہلے کام، تو لہٰذا میت کی طرف سے قربانی نہیں ہوتی سوائے اس میت کے جو وصیت کر جائے، ٹھیک، اور ایک گھر کی طرف سے ایک حصہ جو ہے ہمیں جو ہے کافی ہو جاتا ہے پورے گھر کے لیے، ٹھیک۔
قربانی عید کی نماز سے یاد رکھیے بات کرنا چاہیے. عید کی نماز سے پہلے قربانی نہیں ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک صحابی رسول کو وہ جا رہے تھے, صحیح بخاری کا واقعہ ہے, اور انہوں نے قربانی کر دی تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا کہ کیا تم نے قربانی کر دی, تو کہا میں نے کر دی. تو آپ نے فرمایا من ذبح قبل الصلاۃ فانما یذبح لنفسه, جس نے نماز سے پہلے ذبح کیا تو اس نے اپنے نفس کے لیے ذبح کیا, مطلب عام کھانے کے لیے کیا. پھر فرمایا ومن ذبح بعد الصلاۃ فقد تم نسکه واصاب سنت المسلمین, اور جس نے نماز کے بعد قربانی کی وہ جو ہے صحیح اس نے عمل کیا, وہ مسلمانوں کی سنت کو پہنچا, اس نے قربانی کی اور یہ مسلمانوں کی سنت کو پہنچا. تو پتہ چلا ہمیں قربانی نماز کے بعد کرنا ہے, عید کی نماز سے پہلے قربانی نہیں ہوتی. جس نے کر دی اس کا کام ہے کہ وہ اپنی قربانی کو پھر دہرائے, اس لیے کہ اس رسول کو, اس صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ جا کر پھر سے قربانی کرنے کا حکم دیا تھا, اور انہوں نے پھر اس بات کو دہرایا. اسی طرح جو ہے کتنے دن تک قربانی ہو سکتی ہے, تو اس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے مسند احمد کی بات, آپ نے فرمایا کل ایام تشریق ذبح, تمام ایام تشریق ذبح کے دن ہے. ٹھیک, تو 10 تاریخ ہوتا ہے وہ یوم النحر ہے, یوم النحر خون بہانے کا دن 10 ذی الحجہ, تو یہ تو ہو گیا یوم النحر 10 تاریخ. ایام تشریق کتنے دن ہوتے ہیں, یہ یوم النحر کے بعد 3 دن ہوتے ہیں. تو 10 ذی الحجہ یوم النحر, 11 ذی الحجہ ایام تشریق پہلا دن, 12 ذی الحجہ ایام تشریق دوسرا دن, 13 ذی الحجہ ایام تشریق تیسرا دن, تینوں یہ سب کو ملا لیا دونوں کو تو ہوا یوم النحر 1, ایام تشریق 3, 4 دن قربانی کی جا سکتی ہے. اب بہت سے لوگ بولتے ہیں نہیں وہ 3 ہی دن قربانی ہے عید کا دن, اس لیے کہ ایام تشریق 3 ہے, 10 ذی الحجہ, 11 ذی الحجہ, 12 ذی الحجہ, جبکہ 10 ذی الحجہ تو یوم النحر ہے, ایام تشریق ہے ہی نہیں, عید کا دن ہے. لیکن مان بھی لے تو میں یہ سوال کرتا ہوں, حاجی حج کے لیے جب آپ لوگ جاتے ہیں تو تب ایام تشریق کتنے دن مناتے ہیں وہاں؟ سب بولیں گے 11 ذی الحجہ پہلا, 12 ذی الحجہ دوسرا, 13 ذی الحجہ تیسرا. میرا یہ سوال ہے ہندوستان میں ہے تو 10 11 12 ایام تشریق, اور جب حج کے لیے جائے تو پھر 11 12 13 ایام تشریق, ایسا کیسا 2 اصول ہو سکتے ہیں؟ حاجی حج ہو گیا تو برابر 11 ایام تشریق پہلا دن, 12 ذی الحجہ ایام تشریق دوسرا دن, 13 ذی الحجہ ایام تشریق تیسرا دن. سوال یہ پھر ہندوستان میں 10 11 12 کیسے ہوگا پھر سے؟ تو یہ یاد رکھیے اپنی منمانی ہے لوگوں کی, شریعت ایسا کسی کی خواہشات پر نہیں چلتی. اللہ کے رسول نے واضح کر دیا ایام تشریق ذبح, اور ایام تشریق کیا ہوتے ہیں, یہ ہوتے ہیں 11 12 اور 13. اور تو نہیں 10 11 12 ہے. میرا یہ سوال ہے کیا 13 ذی الحجہ کو روزہ رکھا جا سکتا ہے؟ اگر یہ ایام تشریق نہیں ہے تو پھر روزے کا جواز ہونا چاہیے. روزہ سال میں صرف 5 روزے حرام ہیں, 5 ایام کے روزے حرام ہیں. پہلا عید الفطر کا روزہ حرام ہے, بقرعید رمضان عید کا روزہ حرام. دوسرا عید الاضحیٰ کا روزہ حرام, عید الاضحیٰ کو روزہ نہیں رکھ سکتے آپ, عید کا دن ہے. ٹھیک, ایام تشریق کا معنی ہوتا ہے کھانے پینے کے دن, اس میں روزہ جائز نہیں, اور وہ ہے 13 14 15. تو شریعت میں صرف 5 روزے حرام ہیں, ایک عید الفطر کا, دوسرا عید الاضحیٰ کا, اور 3 ایام تشریق 5 روزے. اگر کوئی کہیں ایام تشریق 10 11 12 ہے تو میرا سوال ہے پھر فتویٰ دے دے کہ 13 ذی الحجہ کو روزہ رکھا جا سکتا ہے. کبھی نہیں دیں گا, اس لیے کہ یہ بھی ایام تشریق ہے. حاجی جب حج کو جاتا ہے تو چاہے کوئی بھی مسلک کا ایام تشریق 11 12 13 کو ہی مناتا ہے, تو لہٰذا یہاں بھی ایام تشریق 11 12 13 ہے. تو یوم النحر 10 ذی الحجہ 1, ایام تشریق 11 ذی الحجہ 2, ایام تشریق 12 ذی الحجہ 3, ایام تشریق 13 ذی الحجہ 4 دن قربانی ہو سکتی ہے. 10 11 12 13 کی مغرب سے پہلے تک آپ قربانی کر سکتے ہیں, یاد رکھیں. ٹھیک ہے, تو یہ 4 دن ہیں جس میں میں اور آپ جو ہے قربانی کر سکتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث تعلق سے. ٹھیک ہے, اسی طرح ذبح کے وقت جانور کا رخ جو ہے آپ کوشش کریں کہ قبلہ رخ اس کا منہ, یہ کوشش کرنا ہے ضروری نہیں, اس لیے کہ جانور ہوتا ہے وہ کسی کی بات نہیں سنتا ہے, ضد میں ہوتا ہے, ڈراوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو ادھر کرنا ہے. اسی طرح جانور کی آنکھوں کے سامنے چھری تیز نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح ایک جانور کے سامنے دوسرا جانور کو ذبح نہیں کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کچھ جانور ڈرے ہوئے تھے اور ایک شخص ان کے سامنے قربانی کر رہا تھا. آپ نے کہا ایک جانور کے سامنے دوسری قربانی مت کر, اسے جانور بدک جاتا ہے, ڈر جاتا ہے. کہا آڑ رکھ, تو کچھ بھی لگا, چادر پردہ کچھ بھی لگا سکتے ہیں نا. ایک جانور کے سامنے دوسری قربانی نہیں کرنا چاہیے, یہ اس کے ادب کے خلاف ہے قربانی. ٹھیک ہے, اسی طرح چھری کو تیز کرنے کا آپ نے حکم دیا تاکہ جانور کو کم سے کم تکلیف ہو, کم سے کم تکلیف. ٹھیک ہے, تو چھری اچھے سے تیز کر لے, جانور کے سامنے دوسرے جانور کو نہ ذبح کرے, نہ ہی اس کے سامنے چھری